ہمارے چہروں پہ نور ہٹ گیا. وجہ کیا ہے؟ ہم مسلمان لگتے ہی نہیں ہیں, مومن لگتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ ہم نے ساری اپنی دین اور قوم کی جو فالوئنگ ہوتی ہے, جس چیز کو ہم پکڑ کے چلنا چاہیے, ہم نے ساری طاق میں رکھ دی, ساری چیزیں ہم نے ہٹا دی. تو الحمدللہ ہماری سوسائٹی جس طریقے سے کام کر رہی ہے, آپ تمام جو بھی یہاں پر الحمدللہ نئے لوگ آئے ہیں, آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اس چیز کو اپنے تک نہ رکھیں. دین کی اور سچی باتیں آگے بڑھانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے. تو ایک دوسرے سے ہم آگے بڑھیں, ایک دوسرے سے مضبوطی کریں, چاہے کورٹ کچہری کا مسئلہ ہو, چاہے آپ کا دینی مسئلہ ہو, چاہے آپ کا بیماری سواستھ کا مسئلہ ہو. الحمدللہ جیسا میں نے طریقہ بتایا, اگر آپ لوگ اس سے مطمئن ہیں تو آپ لوگ اس بات کو گواہی دے سکتے کہ یہ بہتر ہے. یہ جو کر رہی ہے ہماری سوسائٹی, یہ بہتر الحمدللہ. آپ سبھی کے حضرات, ہماری پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. تیسری مسئلات ہم اور 2 منٹ میں انشاءاللہ بات مکمل کرتے ہیں کہ آج جو زمانے میں اگر آپ اپنے آپ کو آگے تک بات پہنچانا چاہتے ہیں, کسی ظلم کو یا ستم کو نیست و نابود اور ختم کرنا چاہتے ہیں, تو سب سے بہتر ہے کہ آپ تحریری انقلاب, اور دوسرا آپ کو چینل یا اخبار یا میگزین, اس کو فالو کرنا ہر حال میں پڑے گا. نکھلے ہیں بالکل بے سہارا, بیچارہ اور لاچار گھوم رہے ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ کہ جو چیزیں ہم کو دی گئی وہ چیزیں ہم نے بالکل بھی فالو کرنا چھوڑ دی. ائمہ حضرات ہم کو نہیں مان پا رہے, ہم ائمہ حضرات کی پیچھے نہیں کھڑے ہو پا رہے. دونوں میں کیا آ گیا؟ حسد. اور جب حسد ہوتا ہے نا, تو یہ جس کو حسد ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو کھانے لگتا ہے, ختم کرنے لگتا ہے. حسد کہتے ہیں جلن, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا. تو یہ چیزیں جو ہے ایک دوسرے کو کھا رہی ہیں. حسد جو ہے ایک دوسرے کو کھانے لگا. اور یہ مسلمانوں کے اندر, ہمارے مومن بھائیوں کے اندر, جس میں حسد ہو, چغلی ہو, غیبت ہو, یہ سب سے زیادہ ہم نے آگے. اسی لیے ہم دیکھیے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اپنے آپ میں ہماری ویلیو نہیں, ہمارا رتبہ نہیں, ہماری امیج نہیں, ہماری زبان میں تاثیر نہیں. ہم 5 وقت کے بجائے ہم 8 وقت پڑھ لیں, تہجد بھی جوڑ لیں اس میں, اشراق. ہماری سوسائٹی کا کہیں سے پھنس گیا, مقدمے میں دائر ہو گیا یہ کسی طریقے. تو اب آپ بتائیے کہ ہمارے جو 10,000 بندے کے منہ دیکھیں, کیونکہ ہمارا پرسنل وہ ممبر آمنے سے ہے, تو 10,000 آدمی کو چھوڑ دیجیے, 1,000 بھی اگر ہمارے شہر میں متحد ہیں اور بالکل ستون کی طرح کرنا, مطلب ایک کالم کی طرح مضبوط, اور ایک میسج ہی پہنچ گیا یہ فلاں جگہ پہ اکٹھا ہونا, 1,000 آدمی اکٹھا ہو گیا, تو یہ آپ سمجھیے, چاہے آپ پر کتنا بھی بڑا الزام لگا ہو, چاہے کتنی بڑی آپ پریشانی میں مبتلا ہو, 1,000 آپ کے پیچھے کھڑا ہے جو بندہ, اور 1,000 میں سے ترنت سڈنلی میں اچانک میں 2100 آدمی پیچھے کھڑا ہے, تو آپ کے اندر طاقت ہوگی, آپ کو لگے گا کہ کوئی ہمارا ہے. ایک دوسرا ایگزامپل, آپ کسی اسپتال میں جائیے, اللہ نہ کرے کسی کو مصیبت پڑے, لیکن کبھی آپ پر مصیبت پڑ گئی, مرض تکلیف آ گئی, آپ بالکل ادنا غریب ہیں, اللہ نے آپ کو کچھ بھی نہیں نوازا, اگر آپ کے پیچھے سوسائٹی کھڑی, 100 لوگ کھڑے یا 1,000 کھڑے, آپ نے کہا کہ ایسا ہے میں بیمار ہوں, مجھے 20,000 روپے کی ضرورت ہے, یا آپریشن ہو رہا ہے, یا اہلیہ ہماری کسی ڈلیوری میں ہے, یا کوئی کسی طریقے سے آپریشن ہے, تو 1,000 آدمی اگر وہ 10-10 روپے دے گا, کتنا ہو جائے؟ یہ کوئی چندہ یا کوئی یہ وہ نہیں ہے, یہ ہماری متحدی ہے, یہ قوم ہماری, ہمارے دین کی یہ خوبصورتی ہے. یہ ہم کہیں گے ہم آپ کو بھیک دے رہے ہیں, نہیں. 1,000 آدمی اگر 10-10 روپیہ دے گا کوئی آپریشن میں, تو 10,000 ہو گیا. بتائیے محتاج کون رہ گیا؟ سب سے پہلے میں نے یہی بات کہی, متحدی, جماعت. جب جماعت ہی نہیں ہے, اکٹھے ہی نہیں ہو رہے, مارا ماری میں کب پڑے ہوئے ہیں, ہم اس کا نیچے دکھانے پڑے, میرے کو نیچے دکھانے پڑے. تو یہ چیز جو ہے کسی ہمارے سوسائٹی میں یا ہمارے دین قوم میں کسی غریب بیٹی کی شادی ہے, اس کو 50,000 روپے کی ضرورت ہے. اگر ہم مل کے 1,000 آدمی 50 روپیہ دیں گے, 50 روپیہ پڑیا کھا کے تھوک دیتا آدمی, کتنا ہو جاتا ہے؟ 50,000 ہو گیا. 50 روپیہ صرف. ایسے ایک سرکل ہے ہماری سوسائٹی کا کہ جو 1,000 جڑا ہے, تو اس میں ایک سرکل گھومتا ہے. آپ کو تجارت کی ضرورت ہے,
50 रुपए जरूरत दिए, जमा किए, अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 रुपए में कोई भी आप काम कर सकते हैं, 500 रुपये रोज कमा सकते हैं। अल्लाह के रसूल का फरमान है, लेकिन आज तरह तरह के निकाह करने का अंदाज ही अलग हो गया। वरना अम्मा फातिमा की जिंदगी को उठाओ तो मालूम चलता है कि जिस वक्त निकाह था, हजरत आली गोशा नशीनी अख्तियार किए हुए थे। बड़े बड़े नामवर बादशाहों के दिल में यह आरज़ू थी कि फातिमा से मेरी शादी हो जाए, यह आरज़ुएं मचल रही थी, लेकिन फातिमा का निकाह कोई मामूली दुनियादार से नहीं हो सकता था। उधर हजरत अली ज़ारो कदार मस्जिद नबवी में रो रहे थे, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, काश मेरे पास माल ज़र होता तो मैं फातिमा के निकाह में आ जाता। इधर ज़ारो कदार रोना था, रब की बारगाह में फरियाद लगाना था, मालूजा पेश करना था। इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास लोग दूर दराज से बड़े बड़े नामवर बादशाहों के लड़कों के रिश्ते आ रहे थे, लेकिन मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन दुनियादारों को तरजीह नहीं दी, बल्कि इरशाद फरमाया, जाओ ऐ सिद्दीक़ अकबर, हजरत अली को बुला लाओ। हजरत अली मस्जिद नबवी में ज़ारो कतार रो रहे थे। अल्लाहु अकबर, हजरत अली को बुलाया गया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ अली तुम्हें रंजो आलम में डूबने की जरूरत नहीं है, ऐ मुस्तफा जब तक जिंदा है, ऐ अली ये फातिमा दूसरे के निकाह में नहीं जा सकती है, बल्कि तुम्हारे अक्द के अंदर ये फातिमा का हाथ देता हूं, इसे कबूल फरमा लीजिए। और ये यूं ही नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद आसमान पर हजरत अली और हजरत फातिमा का निकाह करवा दिया था और पैगाम दे दिया, ऐ मुस्तफा करीम, ऐ मेरे महबूब, अब तुम दुनिया पर हजरत अली और फातिमा का निकाह करवा दीजिए। जनाब मोहतरम, तो निकाह करने का तरीका जिस तरीके से रब का फरमान है, वन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्द का लिबास है, तो एक दूसरे के लिबास की पर्दापोशी करें, एक दूसरे के उयूबों को ढांपे, तो इसी का नाम निकाह है। लेकिन आजकल तो मामला ही पलट गया है। हमारी बहन बेटियों को गौर करना चाहिए और खास करके हमारे नौजवानों को भी गौर करना चाहिए। जहां बीबी तुम्हारा लिबास है तो तुम बीबी के लिबास हो, दोनों को मिल बांट के जब एक लिबास बना लोगे तो तुम्हारे इधर गुनाह भी माफ होते चले जाएंगे। और अल्लाह फरमाता है, जब दुल्हा दुल्हन वो शाम को अपने रूम में पहुंचते हैं तो रब इरशाद फरमाता है, जाओ जन्नत से चादर उठाओ और उठाने के बाद में दूल्हा दुल्हन को लपेट दो, ताकि कोई दुनिया का बाशिंदा नजर न डाल सके, कोई शयातीन नजर न डाल सके, बल्कि अब ये अल्लाह के हो गए हैं, अल्लाह इनका हो गया है। अनिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी वमन लम यतअमहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। لا إله إلا الله محمد رسول الله وشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب اقرار باللسان وتصديق بالقلب، زبان سے اقرار کیا اور دل سے یقین کیا بسم الله الرحمن الرحيم